بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ حسب روایت موجود ہیں غلام اللہ وان صاحب، جو آزاد کشمیر کے موجودہ صورتحال پہ یا کوئی بھی صورتحال ہو اس پہ ہم ان سے تجزیہ لیتے ہیں کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک پروگرام سے کل خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کام کوئی کرتے نہیں ہیں، ریاست کے اندر ایک انتشار کی کیفیت تو اس کی وجہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پہ ہے، بلدیاتی نمائندگان سڑکوں پہ ہیں۔ تو اس ایشو پہ کیا کہیں گے؟ فاروق حیدر صاحب نے یہ بیان کیوں دیا، حالانکہ انہوں نے خود ووٹ دیا ہوا ہے چودھری انوار الحق کو؟ اچھا رضا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب اس وقت جو ہیں کشمیریوں کے ترجمان بنتے جا رہے ہیں، جو جینونلی بات ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ میر واحد صاحب کا برسی کے موقع پر آپ کے تمام وزراء، آپ کے وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں جا کے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا اور یہاں سب نے رہ کے مطلب تحریک کو سپورٹ کرنا تھا۔ جب آپ تحریک کے ان شہداء کو، ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی، ان کو بھول جائیں گے تو یہ تحریک آزادی کشمیر کو آپ کیسے لے کے آگے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب کا جو غصہ تھا وہ بنتا ہے، اور وزیر اعظم کیونکہ ایگزیکٹو ہیں ریاست کے، ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ایسے موقعوں پہ ان کو ریاست کے اندر ہونا چاہیے، مظفر آباد میں ہونا چاہیے، اور ان ہیروز کے جو دن ہوتے ہیں ان میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو کہ سول سوسائٹی وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ دیگر لوگ موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، لیکن وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزراء میں سے کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، جو افسوسناک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب کی گفتگو بڑی بہترین گفتگو ہے اور بہت بیلنس ہے۔ اور دوسرا، جو جہاں تک ووٹ کی بات ہے، تو فاروق حیدر صاحب نے خود اب مطلب آپ کے سوال کو جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی کے حکم پر دے دیا اور یہ میری غلطی ہے، لیکن اس غلطی کو آج تک انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے گفتگو کے، کیونکہ فاروق حیدر صاحب اکثر اعلان کرتے ہیں مسلم لیگ نون نکلنے جا رہی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ نون جو اس وقت انوار الحق کی جو کیبنٹ ہے اس کا حصہ ہے، مطلب سینئر ترین جو وزیر ہیں وہ ان کے وزراء موجود ہیں، اور یقینی طور پہ جو اس وقت مسلم لیگ نون حکومت کا حصہ ہے، وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہے، تو ان کو مستقبل میں جو آمدہ الیکشن ہے اس میں شدید ترین نقصان ہوگا۔ اور اس کی جو اصل وجہ ہے نقصان ہونے کی، وہ یہی وجہ ہے کہ مطلب ایک طرف تو یہ وزیر اعظم کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور ساتھ میں کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عوام نے تو یہ جاننا ہے کہ عوام نے جو چیزیں جاننی ہے وہ یہ جاننی ہے کہ آیا کل یہ عوام کو کیا مطلب چورن بھیج سکتے ہیں، کیا لالی پاپ دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاروق حیدر کی ٹیم کو سوچنا ہے کہ وزیر اعظم درست ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ووٹ دیا وہ غلط ہے، تو پھر ان کی جماعت کو انوار الحق کی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب بادشاہ ہیں، وہ تو اسلام آباد میں اپنی کیبنٹ کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ پارٹیاں چل رہی ہیں، وہاں پہ مطلب افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، کوئی اور پارٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن ریاست کے اندر اس وقت ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کے جو غریب لوگ ہیں وہ دھکے کھانے پہ موجود ہیں، لوگ دور دراز سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کا جو سیکٹریٹ ہے وہ تو بالکل خالی ہے، ڈائریکٹریٹ آپ کا خالی ہے۔ جب آپ کے وزراء کوالے کو کراس کرتے ہیں تو آپ کی یہاں کی جو سینئر بیوروکریسی ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ مظفر آباد چھوڑ دیتی ہے اور کوالہ کراس کر جاتے ہیں۔ جب وہ کراس کر جاتے ہیں تو غریب آدمی آ کے یہاں رلتا رہتا ہے اور لوگوں کے مسائل جو کہ دور رہتے ہیں۔ فاروق حیدر صاحب کے جو اعتراضات ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ، مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہیلتھ پیکیج دیا، اس میں فاروق حیدر صاحب کے حلقے کے اندر ان کی ریکمنڈیشنز پہ بہت سارے ادارے بنائے، اس طرح ڈیولپمنٹ کی جو فنڈز تھے اس میں بھی فاروق حیدر صاحب کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا۔ اس کے باوجود یہ فاروق حیدر صاحب کے جو اختلافات ہیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ کی چڑیا اس کے حوالے سے کچھ خبر لائی ہے اندر کی؟ رضا صاحب، سیاست اتنا بے رحم کھیل ہے نا کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی کے چودھری عبد المجید صاحب کا دور، فاروق حیدر صاحب کا ہر دن چودھری عبد المجید کے خلاف بیان آتا تھا، لیکن شام کو دونوں اکٹھے بیٹھتے شام کو اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ فاروق حیدر صاحب کا پلازہ سرکاری سرپرستی میں بن رہا تھا اس وقت۔ اچھا، یہ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ضرور کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے مفادات کے خلاف کبھی نہیں جاتے۔ تو اسی طرح فاروق حیدر صاحب بھی جو گفتگو کر رہے ہیں نا،
اندرونی طور پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اندرونی طور پہ کیا چل رہا ہے. ہاں ان کے انوار الحق سے کچھ اختلافات ہیں, اور جہاں تک آپ نے ہیلتھ پیکج کی بات کی وہ پورے آزاد کشمیر کا تھا, اور وہاں پر آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے فاروق حیدر صاحب کو 2-3 ٹیکے لگائے ہیں. انہوں نے وہاں پہ اشفاق ظفر صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کے کہنے پہ کچھ چیزیں کی ہیں, اور کچھ چیزیں جو جماعت اسلامی کے صدر ڈاکٹر مشتاق صاحب ان کی مشاورت سے کی ہیں. اچھا. فاروق حیدر صاحب کو جو دکھ ہے, جو تکلیف ہے, وہ اس دکھ اور تکلیف میں ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ میرے حلقے کے اندر پرائم منسٹر ڈائریکٹلی مداخلت کرتا ہے اور میرے مخالفین کو اکٹھا کر کے میرے خلاف بلاک بنانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اس کی اصل وجہ یعنی یہ ہے نہ کہ کوئی اور. اچھا یہ بتائیں کہ پاسبان وطن پاکستان ایک جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ اصل میں رضا صاحب یہ جو پولیٹیکل پارٹی بنی ہے نا, کافی عرصہ سے ریاست کے اندر ایک گفتگو چل رہی تھی کہ کوئی یہی پارٹیاں بنے گی, کوئی نئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے, یہ جو لوگ پی ٹی آئی سے منعرف ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو یقینی طور پہ ایک پارٹی کی باز گشت سنی جا رہی تھی, لیکن طاہر کھوکھر صاحب نے نا ایک گیم کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو پاسبان وطن پارٹی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, کچھ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے مطلب بلنڈر کیا ہے, اور یہ اسی طرح کا بلنڈر ہے جس طرح کراچی کے اندر مصطفیٰ کمال کی پارٹی بنی تھی, اور یہ طاہر کھوکھر صاحب کی پارٹی بھی ویسی ہے. طاہر کھوکھر صاحب کو لگا کہ شاید میں اتنی جلدی میں ایک پارٹی اناؤنس کر دوں, ممکن ہے میری پارٹی کو پذیرائی مل جائے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. حکومت آزاد کشمیر نے کچھ عرصہ قبل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ایک بچہ اپنے اسکول کی اسٹیشنری کے جو مواد ہوگا اس میں صرف ایک رجسٹر لائے گا, 6 8 10 کاپیوں کا جو بوجھ تھا وہ ختم ہو جائے گا. پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے وہ نوٹیفیکیشن ماننے سے انکار کر دیا. اس پر ریاست کی ریٹ کہاں ہے؟ یہ پاکستان نے نہیں, یہ آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی ایک نوٹیفیکیشن میں حکومت آزاد کشمیر کی, اور وہ نوٹیفیکیشن عوام میں چلا گیا, وہ انہی دنوں عوام میں چلا گیا تھا. اس وقت تعلیم, آپ مطلب کوئی بھی غریب آدمی اگر کسی وجہ سے پریشان ہے وہ سوچتا ہے یار میں 4 روٹیاں کھاتا ہوں, میں 1 کھا لوں گا, لیکن وہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤں. لیکن تعلیم اتنی مشکل اور مہنگی کر دی گئی ہے. یہ آپ کے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ بزنس ہب بنے ہوئے ہیں. ایک ایک پروگرام, ایک ایک فنکشن, ایک ایک ڈریس کے اوپر یہ لوگوں سے جو ہے نا یہ ہزاروں روپوں کی صورت میں اپنے لاکھوں روپے بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور دوسری سب سے بعد میں ویسے اس کے حوالے سے کوشش کروں گا الگ سے ولاگ بھی بنا کروں. تو اس وقت ریاست مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست کون ہے, سرکار کون ہے, اور یہ پرائیویٹ ایسوسیشن ہے یہ کون ہے. اچھا غلام اللہ صاحب, آخری کوسچن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے, یہ بتائیں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری نوجوان نسل ہے, نوجوان بچے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں, یا وہ لوگ, وہ نوجوان جو اسکول اور کالجز میں نہیں ہیں, یا ایک وہ طبقہ جو اسکول اور کالجز کے قریب نہیں گیا, آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ منشیات فروشی کی طرف ایک بڑی تعداد راغب ہو رہی ہے. آیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا یہ جو منشیات ہے یہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, بچے بچیاں ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس قوم کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس کے لیے کوئی میکانزم آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہوں گی جو گورنمنٹ تک جائیں؟ رضا صاحب کہتے نا, جب آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے, کسی قوم کا بیڑا گرا کرنا ہے, اس کو 2 چیزوں پہ لگا دیں آپ. ایک اس کو منشیات کی طرف لگا دیں, اور ایک اس کو بے حیائی کی طرف لگا دیں. اور آج ہماری بدقسمتی کہ مظفر آباد, کیونکہ یہ دارالحکومت ہے ہمارا, اور یہاں میر پور, بیمبر, کوٹلی, راولا کوٹ, نیلم, لیپا, جہلم, مطلب پورے آزاد کشمیر سے لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں, یہاں پہ رہ بھی رہے, اور یہاں پہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھی لے کے آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو نمک لینا آسان ہے, مشکل ہے, لیکن منشیات آپ کو ہر گلی, ہر کونے, ہر نکر, ہر چوراہے میں مل رہی ہے. اچھا. ہاں صرف شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں. اور میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, یہ سارا کام مظفر آباد کے اندر جو موجود پولیس ہے اس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اچھا. میرا ایک منشیاتی سے میں اس کا نام ظاہر نہیں کرتا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ جو گفتگو کی وہ میں نے اس کو یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کے نام کو سامنے نہیں لے کے آؤں گا.
اس نے مجھے کہا کہ تمام تھانوں کو ہم ریگولر پیسے دے رہے ہیں، ہفتے کی بنیاد پہ، 15 دن کی بنیاد پہ، مہینے کی بنیاد پہ. ہاں ہم 3 مہینے میں 6 مہینے میں 1-2 دفعہ ہم نے بندے دینے ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس نے بھی اپنی پروگرس شو کرنی ہوتی ہے. رضا صاحب جینون بات یہ ہے نا کہ اگر پولیس نہ چاہے، آپ کی پورے دارالحکومت میں ½ کلو منشیات نہیں فروخت ہو سکتی. اور یہ سارا گناؤنا جو کام ہے، کیوں آپ کے جو SHO صاحبان ہیں یہ لاکھوں روپے دے کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تبادلہ مظفر آباد کے تھانوں میں ہو، کیونکہ یہاں پہ، کیونکہ جو دیہات کے تھانے وہاں پہ بھی منشیات کا کام ہوتا ہے. منشیات جہاں پہ بھی ہو رہی ہے پولیس کی ملی بھگت سے، لیکن وہاں پہ جو منشیات ہوتی ہے نا وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے. وہاں پہ مختصر سی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کہیں پہ چرس کا چھوٹا سا کام ہے، لیکن یہاں پہ تو پاؤڈر، آئس، پتہ نہیں گردہ، مطلب ایسے نام ہے کہ یہاں پہ رضا صاحب المیہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مطلب ایک طبقہ منشیات کا استعمال کرتا ہے. آپ کا 8ویں پڑھنے والا بچہ مظفر آباد میں منشیات استعمال کرتا ہے. اور رات کو اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں یا سڑکوں کے کناروں پہ دیکھیں یا آپ سائڈ پہ چلے جائیں، جو سائڈوں پہ مختلف ہوٹلز وغیرہ آج کل چل رہے ہیں، آپ ان کے اوپر جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہاں پہ آپ داخل ہوں گے تو آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اس وقت انتظامیہ یا پولیس کیا کرے، کس طرح یہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ رضا صاحب آپ کا سوال بڑا معصومانہ ہے. آج پہلی دفعہ آپ نے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ پولیس کیا کرے. میں نے کہا پولیس کی سرپرستی میں سارا کام ہو رہا ہے، پولیس کیا کرے گی؟ والدین کے لیے کیا یہاں پہ جو جینون بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی، سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ IG آزاد کشمیر جو تعینات ہوئے ہیں، میں نے 2-3 دفعہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، گفتگو بھی ہوئی ہے، میں نے ان کو بڑا زبردست پایا ہے اور یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ضرورت ثمر کیا ہے کہ یہاں مظفر آباد کے اندر جو پچھلے 5 سالوں سے 6 سالوں سے جو پولیس کے ذمہ داران یہاں پہ تعینات ہیں، ان کو دور دراز بھیجا جائے اور ایسے لوگوں کو مظفر آباد میں تعینات کیا جائے جو پہلے اس سے قبل مظفر آباد میں کم از کم تعینات نہ رہے ہوں. تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مظفر آباد کے اندر منشیات کا کلا کما ہو سکتا ہے. اور اگر آپ انہی مردہ گھوڑوں کے یا لنگڑے گھوڑوں کے سہاروں پہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو محفوظ بنا لیں گے، آپ اپنی نسل کو محفوظ بنا لیں گے، آپ اپنی آنے والی اس نسل کو محفوظ بنا لیں گے جس نے کل اس ریاست کو چلانا ہے، تو آپ غلط سوچتے ہیں. یہ وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے بچے ان درندوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، منشیات فروشوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، منشیات نوشوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، ہمیں اس نسل کو بچانے کے لیے کسی کو پہلی اینٹ اٹھانی پڑے گی. میں اور آپ آج کوشش میری یہ ہے کہ ہم پہلی اینٹ کے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا جو پروگرام ہوگا یا اس کے بعد جو چیزیں ہم ڈسکلوز کریں گے وہ پھر اس مافیا جو پیسے لینے والی ہے یا پیسے دینے والی ہے سب کے لیے خطرناک ہوگی. اور کیونکہ ہم جو بات کریں گے وہ ثبوتوں کے ساتھ کریں گے اور وہ باتیں کریں گے کہ وہ پھر اس کا جواب دینا سب کے لیے مشکل ہو. بہت بہت شکریہ جناب غلام اللہ وان صاحب. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.